بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 796۔ اللہ کی مدد کے سائے میں زندگی گزارنے کا راستہ۔ صحابہ آسمانی نصرتوں کے ساتھ جیتے تھے۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اللہ کی مدد کے سائے تلے انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہتے اور اسباب کی قلت کے ساتھ ہوتے تھے، مگر دعوتی کام میں ہمتاً مشغول رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل کرنے کا طریقہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ۔ اگر اللہ نے تمہاری مدد کی تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ایسا ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے۔ فائدہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ بیان فرمایا گیا ہے، ہمارا اس پر کامل ایمان ہے۔ مختلف طریقوں سے اور مختلف انداز سے قرآن کریم نے اس نصرت الہی کا ذکر فرمایا ہے۔ کہیں ارشاد عالی ہوتا ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ کہیں ارشاد عالی ہے، وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے تائید کرتا ہے۔ ان ارشادات ربانی پر ایمان لانے کے بعد تو صرف یہ غور کرنا باقی رہ جاتا ہے کہ نصرت الہی کے حصول کا ذریعہ کیا ہے۔ آج ہم مسلمان جس ذلت و خواری میں مبتلا ہیں، ہمارے لیے تو اور بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کر کے ہمیشہ کے لیے اس عذاب، ذلت اور مسجنت سے نجات حاصل کر لیں۔ الحمدللہ، خوش قسمتی سے نصرت الہی کے حصول کا طریقہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ نصرت الہی کے حصول کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ جو کوئی اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کریں گے۔ اس آیت میں یہ بات واضح ہے کہ پہلا قدم خود انسانوں کی طرف سے ہوگا۔ بندے کے پہلے قدم کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا سلسلہ شروع ہو جانا لازمی اور یقینی چیز ہے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی قوم یا فرد اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے قدم اٹھائے اور اللہ تعالیٰ اس کی تائید اور مدد نہ کرے۔ انسان اس معاملے میں آزاد ہے کہ وہ قدم اٹھائے یا نہ اٹھائے، لیکن اللہ کی سنت یہی چلی آ رہی ہے کہ وہ اپنے دین کے مددگاروں کی مدد کرنا کبھی نہیں بھولتے، بلکہ وہ تو بندوں کی مدد اپنی عالی شان کے مطابق فرماتے ہیں۔ بندہ چھوٹا، بندے کی مدد بھی چھوٹی، اور اللہ بڑے اور اللہ کی مدد بھی بڑی۔ ہم دین کی مدد اپنی چھوٹی حیثیت کے اعتبار سے کریں گے، اور اللہ تعالی ہماری مدد اپنے عالی شان کے اعتبار سے فرمائیں گے۔ لطیفہ، ان تنصر اللہ میں ان شرطیہ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ روپے دے کر سامان خریدتے ہو، یعنی ایک ہاتھ سے روپے دو تو دکاندار آپ کے دوسرے ہاتھ میں سامان رکھ دے گا۔ بعینہ یہی ڈیل اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندہ تو میرے دین کی مدد کر اور میں تیری مدد کروں گا۔ ہاں، جو لوگ دین اسلام کی مدد کرنے کو تیار نہ ہو تو ان کے لیے نصرت الہی کا کوئی وعدہ نہیں، نیز ان لوگوں کے لیے بھی مدد نہیں نازل ہوتی جو گھروں میں بیٹھے بیٹھے اس کا انتظار کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے نازل ہوتی ہے جو اپنے آپ کو میدان میں ڈالتے ہیں، پھر اس کی نصرت کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد عبادات اور خیرات اور نیک اعمال پر نازل نہیں ہوتی،
ان نیک اعمال کا البتہ اجر لکھا جاتا ہے، جس کی برکت دنیا میں اور آخرت میں اجر کے شکل میں ظاہر ہوگی۔ اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا صرف ایک ہی واحد ذریعہ ہے، اور وہ واحد طریقہ دعوت اللہ ہے، یعنی اقامت دین کی جد و جہد کرنا۔ جو فرد یا جماعت اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرے گی، اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کے ساتھ ہوگی، اور پھر کوئی طاقت اس شخص یا جماعت پر غالب نہیں آ سکے گی۔ قرآن مجید کی تفاسیر میں دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت اور اقامت دین میں حصہ لینے کو اللہ کی مدد کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فائدہ: جو بندے اس دعوتی کام میں اللہ کا ساتھ دے، ان کو اللہ اپنا رفیق اور مددگار قرار دیتا ہے، اور یہ وہ بلند ترین مقام ہے جس پر کسی داعی اللہ کی پہنچ ہو سکتی ہے۔ فائدہ: نماز، روزہ اور تمام اقسام کی عبادات میں تو انسان محض ایک بندہ اور غلام ہوتا ہے، مگر تبلیغ دین اور اقامت دین کی جد و جہد میں بندے کو اللہ کی رفاقت مدد کا شرف حاصل ہوتا ہے، جو اس دنیا میں روحانی ارتقاء کا سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ تو ہم جان چکے ہیں، اور جب بھی ہم دین قائم کرنے کے لیے دعوتی کام کریں گے، اسی وقت اللہ کی مدد حاصل ہو جائے گی، اور جب اللہ کی مدد حاصل ہوگی تو ہم پر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ واضح رہے کہ مسلمان کی تو زندگی کا مقصد ہی دین قائم کرنا ہے۔ مسلمان تو زندہ ہی اس لیے رہتا ہے کہ وہ دین کو قائم کرے۔ ارشاد عالی ہوتا ہے: والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وإن استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا لیکن ہجرت نہیں کی، ہاں مگر دین میں تم سے مدد کے طلبگار ہوئے، تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے۔ پھر فرمایا: ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں سخت کوشاں ہوئے، اور جن لوگوں نے ایسے نازک وقت پر مہاجرین کو پناہ دی، تو یہی لوگ سچے ایماندار ہیں۔ فائدہ: اصل یہ ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے ہجرت فرض تھی، کیونکہ غیر اسلامی ماحول میں زندگی بسر کرنا جائز نہیں ہے۔ جو لوگ غیر اسلامی نظام میں زندگی بسر کرتے ہیں، ان سے مسلمانوں کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، نہ ان کی کسی قسم کی ذاتی اور انفرادی مدد ضروری ہوتی ہے۔ آیت کریمہ نے مدد کے لیے ان استنصروکم فی الدین مدد طلب کیا، یعنی مدد کو اقامت دین کے ساتھ مشروط کر دیا۔ اگر کوئی شخص طاغوتی نظام میں زندگی گزار رہا ہے اور اس نظام میں زندگی بسر کرنے پر رضامند ہے اور اسلامی مملکت کی طرف ہجرت نہیں کر رہا ہے، تو اسلامی مملکت کے باشندوں کا اس مسلمان سے نہ کوئی تعلق ہے، اور نہ ان پر فرض ہے کہ اس کے ذاتی معاملات میں مدد کریں۔ البتہ اگر وہ مسلمان اسلامی مملکت کے مسلمانوں سے یہ کہے کہ میں دین کے قیام کے لیے کوشش کر رہا ہوں اور آپ میری مدد کریں، تو اسلامی مملکت کے ہر مسلمان مرد پر یہ فرض ہوگا کہ وہ اس کی مدد کرے، پھر وہ مسلمان اس کی مدد سے انکار نہیں کر سکتے۔ اسلامی زندگی صرف اسلامی نظام کے تابع ہی ممکن ہے۔ ہجرت کے فرض ہونے کا عملی طور پہ مفہوم ہی یہ ہے کہ غیر اسلامی نظام میں زندگی بسر کرنے سے شدید طور پر منع کیا گیا۔ ارشاد عالی ہوتا ہے: ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ بے شک جن لوگوں کی روح قبض کرتے وقت جبکہ وہ غیر اسلامی نظام میں پڑے تھے اور اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، تو فرشتے روح قبض کرتے وقت حیرت سے کہتے ہیں: تم کس غفلت میں تھے؟ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ جو لوگ اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود بلا کسی شدید مجبوری اور عذر شرعی کے اب تک غیر اسلامی ممالک میں پڑے ہوئے ہیں، اس حالت میں ان کی موت آئی تو فرشتے ان سے سوال کریں گے
کہ یہ تم کس حال میں پڑے رہے؟ یہ جواب دیں گے کہ ہم تو بے بس اور مجبور تھے۔ فرشتے جواب دیں گے کہ اللہ کی زمین میں تمہارے لیے کہیں جگہ نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ پھر فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس آیت کریمہ سے دو باتیں واضح ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ غیر اسلامی نظام میں زندگی بسر کرتے ہیں وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ مرنے کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کے ذیل میں تفاسیر میں مفسرین نے تحریر فرمایا ہے، اور یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو شخص اللہ کے دین پر ایمان لایا ہو اس کے لیے نظام کفر کے تحت زندگی بسر کرنا صرف دو ہی صورتوں میں جائز ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ اسلام کو اس سرزمین میں غالب کرنے اور نظام کفر کو نظام اسلام میں تبدیل کرنے کی جدوجہد کرتا رہے، جس طرح انبیاء کرام اور ان کے ابتدائی پیروکار کرتے رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ در حقیقت وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پاتا ہو اور سخت نفرت اور بیزاری کے ساتھ وہاں بمجبوری قیام رکھتا ہو۔ ان دو صورتوں کے سوا ہر صورت میں غیر اسلامی ریاست کا قیام ایک مستقل معصیت ہے، اور اس معصیت کے لیے عذر کوئی بہت وزنی عذر نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کوئی ایسا دارالسلام پاتے ہی نہیں ہیں جہاں ہم ہجرت کر سکیں۔ اگر کوئی دارالسلام موجود نہیں ہے تو کیا اللہ کی زمین میں کوئی پہاڑ، کوئی جنگل بھی ایسا نہیں ہے جہاں آدمی درختوں کے پتے کھا کر اور بکریوں کا دودھ پی کر گزر بسر کر سکتا ہو اور احکام طاغوت کی اطاعت سے بچا رہیں؟ حضرت جی ثانی کی دعا، حضرت جی ثانی مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ مسلمانوں کے رزق کو دنیا کے چپے چپے میں پہنچا دے تاکہ وہ رزق کی تلاش میں وہاں پہنچے اور وہاں تیرے دین کا کلمہ بلند کر سکے۔ فائدہ، دعا قبول ہوئی اور مسلمان دنیا کے کونے کونے پہنچے، ان کے پیچھے تبلیغ والے ان کے ملکوں میں گئے اور ان پر محنت کی اور انہیں تبلیغ میں نکالا اور وقت لگا کر دعوتی کام کو سیکھا اور داعی اللہ بن گئے، اللہ کا کلمہ بلند کیا اور کروڑوں کی تعداد میں داعی اللہ پیدا کی۔ ملیشیا کے احباب کی کارگزاری جو انہوں نے بھیجی، محترم و مکرم حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت و برکاتہم، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں قبول کیا اور ان حالات میں اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ہمارے ہر ساتھی اور عملے کی حفاظت فرمائی۔ ہم حضرت جی کی ہدایات کی روشنی میں کام کرتے رہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے نصرت کی امید اور اطاعت کے جذبے کے ساتھ خود کو تربیت کے لیے پیش کیا۔ یورپ کے سفر میں نکلی ہوئی جماعتوں کی معاونت کی نیت سے کام کیا اور بلقان، شمالی افریقہ، مغربی یورپ، برطانیہ اور اسکینڈینیوئی ممالک کے کچھ علاقوں میں کام کرنا ہوا، جس سے نظام الدین کی طرف سے مزید جماعتوں کی ضرورت کے خیال کو تقویت ملی۔ مختلف خطوں سے تعلق رکھنے والی جماعتوں کی نقل و حرکت اور احباب مشورہ اور ذمہ دار عملہ اور عمومی مجمع کی محنت اور قربانی ہمارے لیے حوصلہ افزائی اور اطمینان کا باعث ہوئی۔ 16 سے 18 جون کو البانیہ میں مذاکرے ہوئے۔ ٹیرانا اور البسان یہ دونوں البانیہ کے مشہور شہر ہیں۔ مقامی ذمہ دار احباب اور امام مساجد اور جماعتیں جو کام کر رہی تھیں، خاص طور پر البانیہ میں تبوک، سعودی عرب، ملیشیا، بوسنیا، مقدونیہ، کوسوو، مونٹینیگرو اور ترکی کی جماعتوں کے ساتھ مذاکرہ ہوا۔ مقامی احباب، عمومی مجمع، علماء اور امام مساجد نے جماعتوں کو بہت تعظیم اور تکریم کی اور کچھ لوگوں نے نصرت بھی کی۔ جماعتیں جو بلقان، جنوبی مشرقی یورپی ممالک میں کام کر رہی ہیں، وہ انفرادی دعوت اور اختلاط زیادہ کرتی ہیں اور انہوں نے سہروزہ اور چلے کے ساتھ ہی نقد وصول کیے۔ 19 جون کی صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک جوڑ رہا۔ جرمنی کے شہر ہینور میں ملکی مشورہ ہوا۔ کل 12 حلقے ہیں، جن میں سے 11 حلقوں سے 50 سے زیادہ ذمہ دار احباب نے شرکت فرمائی۔ انہوں نے کارگزاری سنائی، ان سے مل کر حوصلہ افزائی ہوئی، ہر کسی سے ملاقات ہوئی اور 5 اعمال مساجد کی آبادی کی بات ہوئی۔ مستورات کے کام کو پرانوں کے جوڑ سے جوڑنا، ہفتے واری تعلیم اور نوجوانوں کے لیے مکاتب اور گرمیوں کی چھٹیوں میں نوجوانوں کا خروج، مقامی حکومتوں کے اصولوں کے مطابق کام کرنے کے ساتھ ساتھ مقامی کام کو مضبوط کرنے کا عزم کیا گیا۔ ملائیشیا اور کچھ علاقوں کی جماعتوں کے حوالے سے
ذمہ دار احباب سے رائے لی گئی جو حکومت کی طرف سے اجازت نامے کے انتظار میں ہیں۔ پھر 25 ستمبر 2021 سے ہمارا سفر شروع ہوگا، انشاءاللہ تمام 12 حلقوں میں اگلے مشورے تک 16 اکتوبر سن 2021 تک ہوگا۔ 20 جون 2021 ہالینڈ کے شہر والویجک میں حالات کے بعد دوسرا ملکی مشورہ ہوا جو ظہر سے عشاء تک جاری رہا، جس میں 5 سے 30 احباب شریک ہوئے جو بڑھتے رہے۔ کل 6 میں سے 4 حلقوں کے لوگ تھے۔ انہوں نے کارگزاری سنائی، انہوں نے قربانی بڑھائی، کام کو مضبوط کرنے کے حوالے سے عزائم کیے۔ ہم نے 6 حلقوں میں کام کیا، ہمارے ساتھ ایک باہر کی ملیشیا کی جماعت نے کام کیا۔ 22 جون 2021 بیلجیم میں ان کا ملکی مشورہ ہوا لیگ شہر میں، جس میں 40 سے زیادہ پرانے احباب نے شرکت کی اور کارگزاری سنائی۔ 6 میں سے 4 حلقوں کی کارگزاری آئی اور کام کو ماہانہ مسجد وار جوڑ کے بجائے مقامی طور پر مسجد وار کرنے کی اور خروج بڑھانے کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ تعمیر مسجد، مستورات کے کام اور نوجوانوں کے لیے مکاتب اور گرمیوں میں طالب علموں کے خروج کے حوالے سے عزائم کروائے گئے۔ ملیشیا کی ایک جماعت جو بیلجیم میں کام کر رہی تھی، اس سے کہا گیا کہ اپنے وقت کو تقسیم کرے تاکہ انتظامی معاملات کی خبرگیری ہو سکے۔ 27 جون 2021 فرانس کا سفر ہوا۔ 3 ملیشیا کی جماعتیں چند حلقوں میں کام کر رہی تھی۔ سفر جماعت نے بھی دوسرے 2 حلقوں میں کام کیا، خاص طور پر فوربچ اور لیون۔ اس کے بعد شیخ ڈاکٹر وسام صاحب کے ساتھ بیٹھے ٹرائز کے میں تاکہ کچھ تجاویز اور کام کی نوعیت سامنے آ سکے۔ اتنی بڑی آبادی یعنی 15 ملین مسلمانوں کو حلقوں کے حساب سے تقسیم کیا جائے اور دور دراز علاقوں کی کارگزاری لی جائے۔ جماعتوں کے خروج میں اضافے کے حوالے سے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ذمہ دار احباب اور عملہ اپنی مجوزہ جماعتیں اندرون فرانس کے 12 زون اور 100 حلقوں کے لیے جولائی کے ملکی مشورے سے پیش کریں گی۔ ایک ذمہ داروں کی جماعت اٹلی کے لیے چلی گئی، وہاں اٹلی کا ملکی مشورہ تھا۔ 26 جون 2021 جس میں 150 سے زیادہ پرانے ذمہ دار ساتھیوں نے شرکت فرمائی۔ 26 جون 2021 ایجنٹ سے ٹرائز کا سفر تقریباً 6 گھنٹے کا تھا۔ مذاکرہ اور کارگزاری تقریباً 80 سے زیادہ پرانے ذمہ دار احباب سے، اور انہوں نے عزم اور ارادہ کیا کہ مقامی کام اور خروج بڑھائیں گے۔ 27 جون 2021 ٹولوس کے سفر نے ساتھیوں کے اندر مزید جماعتیں نکالنے اور مقامی کام کو بڑھانے کے حوالے سے حوصلہ افزائی کی۔ اس زون کے اندر ملیشیا کی ایک جماعت کام کر رہی تھی۔ 28 جون 2021 وٹوریا اسپین کا سفر، جس میں 50 عمومی اور چند پرانے احباب پر مشتمل 2 جماعتیں اس حلقے سے نکلی، ان کو بیان اور ہدایات دی گئی۔ 29 جون 2021 بارسلونا کا سفر، 18 مقامی احباب نے اپنے شہر کا مشورہ شروع کیا اور خروج مستورات کے کام کے تقاضوں کو لکھا۔ نوجوان اور طالب علموں کی چلے کی جماعت نے کارگزاری سنائی اور مسلسل محنت کی تشکیل کی گئی۔ ایک بیرون کی جماعت ملیشیا بھیجی گئی۔ 30 جون 2021 بارسلونا کے بعد عرب ممالک سفر کی تیاری کی گئی۔ باقی یورپ جیسا کہ ڈیوزبری، UK، اسکینڈینیویا یعنی ڈنمارک، سویڈن، ناروے، دینلینڈ، آئرلینڈ اور ترکی کے تقاضے کے لیے جماعتیں بارڈر کھلنے کے انتظار میں ہیں، جو متوقع طور پر جولائی اگست تک کھل جائیں گے۔ ہماری جماعت کے کچھ احباب باقی یورپ کے لیے اپنا وقت بڑھانے کے لیے تیار ہیں اور امریکہ کے تقاضے کے لیے مزید احباب ملیشیا سے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ آپ کی رہنمائی اور منظوری کے لیے ہم ان کے نام ساتھ لکھ دیں گے۔ دراصل ہمارا رخ ملیشیا کے ملکی اجتماع تک ہے، جو کہ 13 سے 16 نومبر 2021 کو ہے۔ اس وقت مقامی طور پر تقریباً 400 جماعتیں 4 مہینے کی، 560 جماعتیں چلے کی اور تقریباً 60 جماعتیں بیرون ممالک میں کام کر رہی ہیں۔ اس وقت 1200 کے قریب مساجد 24 گھنٹے آباد ہے اور 6300 مساجد کم و بیش وقت کے لیے آباد ہیں۔ ہمارے یہاں 28 شب گزاریوں کے ذریعے مرکزی اعمال کو 444 زون اور 1909 حلقے، جہاں 412 جماعتیں خروج کی، اور علماء کرام روزانہ حیات الصحابہ کی تعلیم کرتے ہیں
تمام کام حکومتی قوانین اور پابندیوں کے رہتے ہوئے مجمع اکٹھا کیے بغیر کیے جاتے ہیں۔ ہم توبہ استغفار کرتے ہیں اپنی کمزوریوں کے لیے، اور حضرت جی اور دیگر اکابرین عالمی مرکز نظام الدین کی خصوصی دعاؤں اور رہنمائی کے طلبگار ہیں۔ والسلام، عبداللہ چھیونگ، شورا احباب اور اہل مشورہ ملیشیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دنیا کے ہر ملک والے کو اس طرح فکر کر لیں جس طرح ملیشیا کے ساتھیوں نے لی ہے، تو دنیا کے کونے کونے میں خیر اور برکتیں نازل ہوں، وبائیں دور ہو، اللہ راضی ہو کر امت دعوت کی ہدایت پر آنے کا سبب ہو۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔